الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیکچر 183 میں ہم نے کثیریت میں وحدت کے قرآنی فلسفے کے سلسلے میں پودوں کے الوہی ربط پر گفتگو کی تھی، ڈیوائن کنیکٹیویٹی آف پلانٹس۔ آج ہم پودوں کی زندگی کے پر اسرار پہلو اور الوہی ربط پر گفتگو کریں گے، مسٹریز آف پلانٹ لائف اینڈ ڈیوائن کنیکٹیویٹی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پودوں کی تخلیق اور ان کی زندگی کی قائمیت، سسٹینیبلٹی کے پر اسرار پہلوؤں میں پنہاں الوہیت کے بارے میں قرآنی نقطہ نظر پر توجہ مرکوز کی تھی۔ حالیہ دنوں میں ریسنٹلی سائنس نے پودوں کی زندگی سے متعلق بڑی تعداد میں عجائبات کی نشاندہی کی ہے، ونڈرز۔ ان حیرت انگیز سائنسی معلومات کو جاننے کے بعد ہر عقل و شعور رکھنے والے شخص کو قرآن حکیم میں صدیوں پہلے منکشف ہونے والے ان حقائق کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، جن تک اس دور میں ذرائع کی کمیابی کے پیش نظر نہ ہونے کے پیش نظر رسائی بھی ناممکن تھی۔ ایسی انفارمیشن قرآن مجید میں دی گئی ہے جو انسانوں کو میسر نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسا منصفانہ تجزیہ یقینی طور پر اسے، یعنی جو بھی اس کا تجزیہ کرے گا، معلومات کے منبع یعنی سورس یعنی قرآن حکیم اور اس میں موجود سچائی کی الوہیت پر قائل کر لے گا، کنونس کر لے گا۔ در حقیقت یہ سورہ فصلات کی آیت 53 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے وعدے کی تکمیل ہے۔ آیت میں اللہ کا فرمان ہے، ہم انہیں یعنی لوگوں کو، اسپیشلی جو لوگ میٹیریلسٹ ہیں، ہم انہیں افق مینز یونیورس، دنیا اور ان کے اپنے اندر اپنی علامتیں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ حقیقت ہے، قرآن حقیقت ہے، قرآن سچائی ہے۔ آج کی مزید گفتگو میں ہم پودوں کی زندگی کے اسرار و رموز میں پنہاں الوہیت کے بارے میں قرآنی نقطہ نظر کے تناظر میں، بیک گراؤنڈ میں سائنس کی طرف سے حال ہی میں دریافت کردہ پودوں کی زندگی کے کچھ حیرت انگیز عجائبات کا جائزہ لیں گے۔ اس گفتگو کا مقصد ریسرچ اسکالرز کو پودوں کی زندگی کے اسرار و رموز میں پنہاں الوہیت کے بارے میں قرآنی نقطہ نظر کے ساتھ پودوں کی زندگی کے بارے میں ابھرتی ہوئی سائنسی معلومات کو یکجا کرنے کی ترغیب دینا ہے، تاکہ زندگی کی تخلیق اور قائمیت کے اسرار و رموز کے پس پردہ متحرک و متحد الوہی قوت کی جامع حقیقت کو جانا جا سکے، the whole truth۔ عزیز دوستو، آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کچھ قرآنی آیات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کرتے ہیں، جنہوں نے پودوں کی تخلیق اور ان کی زندگی کی قائمیت کے حوالے سے، سسٹینیبلٹی کے حوالے سے تقریباً 1500 سال قبل اہم اسرار کا انکشاف کیا ہے، ونڈرز کا انکشاف کیا ہے، مسٹریز کو بیان کیا ہے، جن کو سائنس نے حال ہی میں دریافت کیا، جس سے قرآن حکیم کی الوہیت کی گواہی ملتی ہے۔ قرآن حکیم نے انکشاف کیا ہے کہ پہلے نر رکن کی تخلیق خالق کے براہ راست تخلیقی عمل سے ہوئی، پھر اس کی مادہ اس سے الگ کی گئی، سیپریٹ کیا گیا۔
غور فرمائیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے واقعے کے بارے میں۔ اس طرح ہر ایک جاندار کو جوڑوں میں بنا کر، پیئرز میں، اس کی نسل کی افزائش کا سلسلہ اس کے نر اور مادہ کی شراکت داری نظام کے طور پر قائم کیا گیا۔ اس کو عملی شکل دینے کے لیے ہر جاندار مخلوق کی مناسبت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے الوہی نظام ہستی کے تحت تولیدی طریقہ کار وضع کیے گئے۔ اس موضوع پر تفصیلی مطالعہ کے خواہش مند شرکاء کے لیے قرآن حکیم کی کچھ آیات اسکرین پر آویزاں کی گئی ہیں، نوٹ فرما لیجیے۔ تاہم موضوع کی وضاحت کے لیے سورہ یاسین کی آیت 36 شیئر کرنا چاہوں گا۔ آیت کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کے نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو وہ جانتے تک نہیں۔ تو عزیز دوستو، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں گفتگو کی تھی کہ بے شک الوہی نظام ہستی ایک ہی مؤخذ یعنی اللہ کے حکم میں یکجا و متحد ہے، یونیفائڈ ہے، اور اس طرح یہ اپنی فطرت میں ناقابل تقسیم ہے، مگر یہ کائنات کے ہر جز میں پھیلا ہوا ہے، سرایت کیے ہوئے ہے، پرمیٹڈ ہے، جو مختلف اجزاء میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے انسان کی روح، وحی یا کشف، حیوانات اور نباتات کے لیے الوہی ہدایت یا الوہی شعور۔ اس وسیع تر پھیلاؤ کے باوجود الوہی نظام ہستی پوری مادیت کو متحد رکھنے والی قوت اور تخلیق شدہ کائنات کو متحرک اور زندہ و توانا رکھنے والی توانائی ہے، انرجی ہے۔ لہٰذا دیگر جانداروں کی طرح، اینیملز اور ہیومنز کی طرح، پودوں کی زندگی بھی نہ تو خود رو ہے اور نہ ہی خودکار ہے، بلکہ یہ الوہی نظام ہستی سے پیوست ہے، جڑی ہوئی ہے، جس کی وضاحت الوہی ہدایت یا الوہی شعور کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ پودوں کی زندگی اپنے خالق اور اپنے ماحول کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو جانتے ہوئے شعوری طور پر فطرت کے قوانین سے جڑی ہوئی ہے۔ پودے اپنی دعا، پریئرز اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے اللہ کی عطا کردہ طریقوں اور ذریعوں سے خوب واقف ہیں، گونگے بہرے نہیں ہیں جو ہم سمجھتے۔ وہ اپنی نسلوں کو برقرار رکھنے کی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ آئیے اس تناظر میں قرآن حکیم کی چند آیات شیئر کرتے ہیں۔ سورہ الحج کی آیت 18 میں بیان ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سرب سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج، چاند اور تارے، سٹارز، اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی۔ سورہ النور کی آیت 41 میں بیان ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ! کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑے جا رہے ہیں، ہر ایک کا مطلب ہے
درند چرند پرند، ایوری تھنگ، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ سورہ الاسراء کی آیت 44 میں بیان ہے، اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمانوں زمین میں موجود ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ سورہ الرعد کی آیت 4 میں بیان ہے، اور زمین کے اندر ہمسایہ پلاٹ ہیں، نیبرنگ پلاٹس، اور انگور کی بیلوں کے باغات ہیں، اور فصلیں ہیں، اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے یا دوسری صورت میں ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر پھلوں کے اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، سوچ و فکر کرنے والوں کے لیے۔ یہ چند آیات ہیں جن پر ہم نے یہاں بات کی ہے۔ تفصیلی مطالعہ کے خواہش مند شرکاء کی سہولت کے لیے پودوں کی شعوری اور پرجوش انتھیوزیاسٹ لائیولی زندگی سے متعلق کچھ مزید آیات سکرین پر آویزیں ہیں، نوٹ فرما لیجیے۔ تو عزیز دوستو، اب ذرا تصور کریں، امیجن، قرآن حکیم نے تقریباً 1500 سال قبل الوہی نظام ہستی کے ساتھ جڑی ہوئی پودوں کی ایسی باشعور، پرجوش اور ذمہ دارانہ زندگی کا انکشاف کیا تھا، جبکہ سائنس نے تقریباً 1 صدی قبل ہی اس سے متعلق اعداد و شمار کا مشاہدہ کر کے ان حقائق پر سنجیدگی سے غور و فکر شروع کیا ہے۔ اگرچہ سائنس نے مادی ذہنیت پر مبنی اپنے تاریخی تعصبات کی وجہ سے ان حقائق کی مادیت کے پیچھے کار فرما الوہیت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن حقائق اس قدر واضح ہیں، شاندار ہیں، پرومیننٹ ہیں کہ ایک منصف ذہن اس الوہی سچائی کو نظر انداز نہیں کر سکتا جس کی سائنس کی ابھرتی ہوئی دریافتوں کے ذریعے سامنے آنے والی معتبر معلومات کے ذریعے گواہی ملتی ہے۔ ہم یہاں ان دریافتوں میں سے کچھ پر بات کریں گے جو قرآن حکیم کے نازل کردہ حقائق کی سچائی کی گواہ ہیں۔ 1933 میں کل کی بات ہے، ابھی 1 صدی بھی نہیں ہوئی، 1933 میں برطانوی ماہر طبیعیات پال ڈیرک نے پہلی بار دریافت کیا کہ مادہ بھی جوڑوں میں تخلیق ہوا ہے۔ ہم نے کہا نا، قرآن کریم نے بتایا کہ ہر چیز جوڑوں میں ہے، کچھ کو تم جانتے ہو، کچھ کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ ان میں یہ وہ چیز ہے جس کی دریافت 1933 میں ہوتی ہے، یہ ان ان نون میں سے ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ اینٹی میٹر ایک میٹر ہے، ذہن میں رکھیے، دوسرا اینٹی میٹر ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ اینٹی میٹر کی خصوصیات میٹر یا مادے کی خصوصیات سے ٹوٹلی الٹ ہیں، اپوزٹ ہے، یعنی مادے کے برعکس اینٹی میٹر کے الیکٹران مثبت اور پروٹون منفی ہوتے ہیں، ہے نا الٹ۔ تو یہ وہ چند جو قرآن کریم میں ذکر ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔
پچھلی صدی کے دوران ماہرین نباتات نے دریافت کیا کہ پودوں میں صنفی امتیاز ہے، جینڈر ڈسٹنکشن، یعنی نر اور مادہ کی الگ الگ حیثیت ہے۔ جانوروں کی اکثریت کی طرح پودوں کے نر حصے نطفہ یعنی پولن اور ان کے مادہ حصے انڈا پیدا کرتے ہیں۔ نباتاتی دنیا میں کنگڈم آف پلانٹس میں پودوں کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 2 قسمیں ہیں۔ ڈائیشیس قسم میں پہلی قسم جو ہے، ڈائیشیس قسم میں نر اور مادہ پودوں کے الگ الگ وجود ہوتے ہیں، یعنی نر کا پودا الگ ہے، مادہ کا الگ ہے۔ یاد رکھیے، جبکہ مونوشیس قسم کے پودوں میں نر اور مادہ دونوں ایک وجود ایک ہی پودے میں ہوتے ہیں، یعنی نر بھی اور مادہ بھی ایک ہی پلانٹ کے اندر ہوتے ہیں، جیسے ایک گھر کے اندر۔ مونوشیس قسم میں پھولوں کے پودوں کی مزید 2 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی وہ پودے جن کے نر مادہ ایک ہی پودے میں ہوتے ہیں، ان کی آگے 2 قسمیں ہیں۔ مونوشیس قسم میں پھولوں کے پودوں کی مزید کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں، بائی سیکشول پھولوں کے پودے اور یونی سیکشول پھولوں کے پودے۔ اب ان میں کیسے فرق ہے؟ بائی سیکشول پھولوں کے پودے، پھر سنیے، بائی سیکشول پھولوں کے پودے میں ایک پھول کے اندر نر اور مادہ دونوں وجود ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ بائی سیکشول پھولوں جیسے گلاب، کمل اور ٹیولپس میں مادہ پسٹل یعنی مادہ جو سیکشول آرگن ہے نر سٹیمن سے گھرا ہوتا ہے، یعنی ایک ہی پھول کے اندر درمیان میں پسٹل ہے، اس کی سراؤنڈنگ میں نر مادہ کا وہ سلسلہ ہے۔ یونی سیکشول پھولوں کے پودوں میں کچھ پھول نر اور کچھ پھول مادہ ہوتے ہیں، یعنی پودا ایک ہے، پھول الگ الگ ہے۔ ڈائیشیس قسم کے پودوں اور یونی سیکشول پھولوں کے پودوں کی صورتوں میں نر کی کون میں پیدا ہونے والے پولن یعنی نطفہ ہوا کے زور پر اڑتا ہوا مادہ کی کون یعنی مادہ کے انڈے تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے انتظام کا اندازہ کیجیے، پودے الگ ہیں یا پھول الگ ہیں تو ہوا ان کی مدد کرتی ہے۔ یہ ملاپ، انٹریکشن، پولینیشن یا تولیدی عمل کا سبب بنتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی شاندار انتظام کا پر غور فرمائیے۔ بائیولوجی کی اضافی برانچ کے طور پر پلانٹ نیورو بیولوجی 21ویں صدی میں متعارف ہوئی۔ یہ نئی برانچ ہے بائیولوجی کی، اس کا نام ہے پلانٹ نیورو بائیولوجی۔ آپ نے نیورو کا لفظ انسانوں کے حوالے سے تو سنا ہے، اب سائنس کی تحقیق کہتی ہے کہ پلانٹس کے بھی نیورو بائیولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو یہ کب متعارف ہوئی؟ 21ویں صدی کی پیداوار 2005 میں۔ اٹلی کی پلانٹ نیورو بیولوجی کی بین الاقوامی لیبارٹری کے پروفیسر سٹیفانو مانکوسو کی طرف سے پودوں کی زندگی میں کی گئی تحقیق سے پلانٹ نیورو بیولوجی کی 2005 میں ابتدا ہوئی۔ اس نے نباتیات، باٹنی، فزیولوجی، الیکٹرو فزیولوجی، ایکولوجی اور سالماتی حیاتیات کیا ہے؟ مولیکیولر بائیولوجی کو یکجا کر کے پودوں پر تحقیق کے ایک نئے رجحان کا ابتدا کی، نیا ٹرینڈ سیٹ کیا۔
پلانٹ نیورو بیولوجی بتاتی ہے کہ پودے اپنے ماحول سے حاصل ہونے والی معلومات کو اپنی نشو و نما، فروغ اور پیداواری صلاحیت کو بہتر طور پر بڑھانے کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اندازہ کیجیے، یہ بھی دریافت کیا گیا کہ پودوں کے ایک گروپ میں نظر آنے والی کسی بھی قسم کے رویے کو کسی نہ کسی مربوط سگنلنگ اور ریسپانس سسٹم کے ذریعے پورے حیاتیاتی فیلڈ یا جنگلات میں پہنچایا جاتا ہے۔ مواصلات کے اس وسیع نظام میں لمبے فاصلے کے برقی سگنلز، آکسین یا پودوں کے ہارمونز کی نقل و حمل، اور پودوں میں حیواناتی نیورون کی طرز کے کیمیکلز اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس سے پودوں کی اپنی نشو و نما اور جسمانی رویوں کو ماحولیاتی تغیرات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے کیا نظام قائم کیے ہوئے۔ 2013 میں دا نیو یارکر میں شائع ہونے والے اپنے مضمون "کیا پودے ذہین ہیں؟ سائنس ایسا سوچنے لگی ہے" میں زیک سٹرنبرگ نے یہ خیال پیش کیا کہ پودے محض جاندار ہی نہیں ہیں، پودے محض جاندار ہی نہیں ہیں بلکہ وہ دماغ یا نیورون نہ ہونے کے باوجود ذہین رویوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شروع میں اس کے اس خیال پر شدید تنقید ہوئی، تاہم اس کے بعد سے ماہرین حیاتیات اور نیورو بیولوجی کے ماہرین نے پودوں کی ذہانت کے کئی پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہوئے سینکڑوں تخلیقی مقالے اور مضامین لکھے ہیں۔ تحقیق نے پودوں کے رویوں کی ذہانت کو ثابت کیا ہے، خاص طور پر مواصلات، سیکھنے، مسائل حل کرنے اور یادداشت کے شعبوں میں۔ اس نے دعویٰ کیا ہے، کلیم کیا ہے کہ پودے درختوں کی جڑ کے ڈھانچے کے ارد گرد مائسیلیل کی مشروم گروتھ کے کاب ویب جیسے نیٹ ورک کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ یہ نیٹ ورک غذائی اجزاء کی نقل و حمل سے لے کر پورے جنگل میں کسی ممکنہ خطرے کے بارے میں اشارہ دینے کے لیے متحرک رہتے ہیں۔ تجربات نے نتیجہ نکالا ہے کہ پودے سیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کی یادداشت بھی ہوتی ہے۔ 2018 میں اپنے مقالے "کیا پودے علمی یعنی کوگنیٹیو صلاحیت کے حامل جاندار ہیں" جیویریا اوسوریو مینسیلا نے نتیجہ اخذ کیا ہے۔ وہ اس کے ٹائٹل ہے اس کے مقالے کا "کیا پودے علمی کوگنیٹیو صلاحیت کے حامل جاندار ہیں"۔ تو اس کی جو رائٹر ہے جیویریا اوسوریو مینسیلا نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پودوں میں علمی سرگرمیوں کی صلاحیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اپنی ارد و گرد کے ماحول کو اپنانے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک پودوں کو ذہین جانداروں کے طور پر سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر بدلتے ماحول کے مطابق اپنے رویوں میں موافقت پیدا کرنے کی خصوصیت ہے، ایڈاپٹیبلٹی۔ پودوں کی ایسی انکولی صلاحیت یعنی حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت کی نشاندہی کئی مطالعات سے ہوئی ہے، بہت سی سٹڈیز میں ہوئی ہے۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ پودے نہ صرف کشش ثقل، نمی یا روشنی جیسے متعدد سگنلز کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ وہ مٹی کی ساخت، ہوا وغیرہ وغیرہ جیسے عناصر کا پتہ لگانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے اندر
گرد و نواح میں موجود جانداروں کے رویوں کو سمجھ کر اپنے رویوں کو بدلنے کی اہلیت ہوتی ہے۔ ان میں اندرونی اور بیرونی معلومات کو یکجا کر کے، اکٹھا کر کے اپنے معمولات کو اس کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تاکہ وہ ماحولیاتی حالات سے مطابقت پیدا کر کے اپنی نشو و نما کو قائم رکھ سکے۔ یہ سب معلومات ان کی علمی صلاحیت یعنی کوگنیٹو کیپیسٹی اور ذہانت کو ثابت کرتی ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ پر اسرار حقائق، توجہ دیجیے، توجہ فرمائیے، یہ پر اسرار حقائق دراصل واضح طور پر پودوں کی زندگی کی مادیت کے پیچھے متحرک کسی بڑی طاقت کے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر اس نقطہ نظر کے حامی عظیم خالق کے وجود اور کائنات کے ہر ذرے کو برقرار رکھنے والے الوہی نظام ہستی یعنی ڈیوائن آرڈر پر یقین رکھتے ہوتے، تو وہ آسانی سے اس وحدتی الوہیت کو تسلیم کر لیتے جو پودوں کی زندگی کو اتنی اچھی طرح سے تحریک اور طاقت دیتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے سائنس مادیت پسندانہ ذہنیت پر مبنی اپنے تعصبات کی وجہ سے کم نظری سے دوچار رہی ہے اور دوچار ہے، جس کی سورہ الروم کی آیت 7 میں بہت اچھی طرح وضاحت کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ سنیے۔ وہ کون ہیں؟ وہ میٹیریلسٹ مائنڈڈ پیپل، وہ صرف اس موجودہ زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں، وہ صرف اس موجودہ زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں اور آنے والی زندگی سے غافل ہیں۔ تو عزیز دوستو، گفتگو کے اختتام سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئیڈیا فاؤنڈیشن ایک اور تحقیقی کام کا آغاز کر رہی ہے، جس کا عنوان ہے جدید، سائنسی اور ترقی پسند مسلم معاشرے کے تعبیر کے تقاضے اور قرآن حکیم۔ ہم آپ کو اس نوبل انٹرپرائز میں اپنا اہم پارٹنر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مقصد میں شرکت کے لیے جس قدر ہو سکے ممکنہ تقاضوں کی فہرست اور ان سے متعلق اپنی رائے اور دیگر معلومات عبدالخالق 542018@gmail.com پر ای میل کر دیں۔ ہم قرآن حکیم سے مجوزہ تقاضوں کے حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور انہیں اپنے لیکچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یا آپ کی رائے کے حوالے سے ایک کتاب مرتب کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے جلد جواب کی امید کرتے ہیں۔ برائے کرم اس کار خیر میں اپنی مستقل شراکت کے لیے آئیڈیا فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل آئیڈیا فاؤنڈیشن کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کا لیکچر نمبر 188 ہے، 188، اور اس کا ریسرچ کوڈ ہے آئیڈیا 2R19۔ عزیز دوستو، شرکت کے لیے مشکور ہوں۔ اللہ حافظ۔